السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ اصول الشاشی کا درس ہے، اور آج ہم اس میں یہ پڑھیں گے کہ کتاب اللہ میں جو لفظ خاص وارد ہے، اگر اس کے مقابل قیاس آ جائے تو ایسی صورت میں اور دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہ ہو تو خاص پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے مقابل جو قیاس آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس پر ایک مثال پچھلے سبق میں گزری، اور ایک دوسری مثال حضرت مصنف علیہ الرحمہ اس قاعدے پر اور اس ضابطے پر پیش فرما رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے بارے میں مقرر کیا، جو ہم نے شوہروں پر بیویوں کے بارے میں مقرر کیا، یعنی مہر، جو مہر ہم نے مقرر کیا، قد علمنا وہ ہم کو معلوم ہے۔ فرماتے ہیں خاص فی التقدیر الشرعی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے، اور لفظ علمنا جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معین کے لیے، لہٰذا یہ لفظ خاص ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد جو ہے یہ تعیین شرعی میں خاص ہے، یعنی من جانب الشرع ایک متعین مقدار ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ خاص ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے فرض کیا وہ ہم کو معلوم ہے، جو ہم نے مقرر کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے۔ تو مطلب یہ کہ کچھ مقرر کی ہوئی مقدار ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ مقدار شرعی اور کی تعین میں اور مقدار شرعی کو بیان کرنے میں خاص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں پر بطور مہر بیویوں کے لیے کچھ مقرر کیا ہے، فرض کیا ہے۔ تو جب یہ خاص ہے فلا یترک العمل به باعتبار انه عقد مالی فیعتبر بالعقود المالیہ، لہٰذا اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا اس خاص پر، اس بات پر قیاس کرتے ہوئے کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، لہٰذا اسے عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے۔ اور جس طرح عقود مالیہ میں مال کے مقدار کی تعیین طرفین کی رائے پر موقوف ہوتی ہے، اسی طرح سے باب نکاح میں بھی مہر کے مقدار کی تعیین طرفین کی رائے پر موقوف کر دی جائے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی نے ذکر کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عقد نکاح یہ ایک عقد مالی ہے، جس طرح سے عقد بیع ایک عقد مالی ہے، اور عقد اجارہ کہ آپ کسی کا مکان کرائے پر لے رہے ہیں تو یہ ایک عقد مالی ہے نا۔ تو جس طرح سے بیع ایک عقد مالی ہے، اجارہ ایک عقد مالی ہے کہ آپ نے جا کر کے مارکیٹ سے کوئی سامان خریدا، یہ بیع ہے، تو ایک عقد مالی ہے کہ آپ نے سامان لیا اور پیسے آپ نے اس کو دے دیے۔ مکان آپ نے کرائے پر لیا، مکان آپ نے لے لیا، کرایہ آپ اس کو دے رہے ہیں، تو یہ ایک عقد مالی ہے۔ اور عقد مالی کا حکم یہ ہے کہ اس میں مال کی مقدار جو ہے، مقدار مال کی تعیین یہ طرفین کے رائے پر موقوف ہوتی ہے کہ طرفین جس قیمت پر متحد ہو جائیں وہ قیمت وہاں پر مقرر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ ایک موبائل لینے کے لیے گئے، اب وہ جو موبائل ہے تو اس کی جو قیمت ہے، اس کی قیمت من جانب الشرع کچھ مقرر نہیں ہے۔ اگر بائع اور مشتری، بیچنے والا خریدنے والا، اگر یہ دونوں 10,000 پر متفق ہو جاتے ہیں تو 10,000 قیمت واجب ہو جائے گی اس کے عوض۔ اگر یہ دونوں 20,000 پر متفق ہوتے ہیں تو 20,000 قیمت واجب ہو جائے گی، 50,000 پر متفق ہوتے ہیں تو 50 واجب ہو جائے گی۔ تو من جانب الشرع
کم یا زیادہ کچھ بھی مقرر نہیں ہے. 2 روپے کا اگر وہ دینا چاہے تو 2 روپے کا دے گا تو 2 ہی روپے اس کی قیمت واجب ہوگی. اسی طرح سے اگر کوئی مکان آپ کرائے پر لے رہے ہیں، عقد اجارہ ہے، تو وہاں اس کا کرایہ یہ آپ دونوں کی رائے پر موقوف ہے کہ اگر آپ 1000 روپے مہینے پہ متفق ہو جاتے ہیں، 2000 مہینے پہ متفق ہوتے ہیں، 500 مہینے پہ متفق ہوتے ہیں، 1,00,000 مہینے پہ متفق ہوتے ہیں، تو شرعاً کچھ بھی مقرر نہیں ہے. جس پہ آپ متفق ہو جائیں گے وہی واجب ہو جائے گی مقدار. تو عقود مالیہ جو ہوتے ہیں، تو عقود مالیہ میں مال کی جو تعین ہوتی ہے، مقدار مال کی تعین، وہ طرفین کی رائے پر موقوف ہوتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ عقد نکاح بھی ایک عقد مالی ہے، کہ عقد نکاح میں بھی جو شوہر ہوتا ہے وہ مہر کی شکل میں عوض عطا کرتا ہے، اور اس کے بالمقابل عورت کا ایک عضو مخصوص کا وہ مالک ہو جاتا ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ عقد نکاح بھی ایک عقد مالی ہے، اور جب عقد نکاح ایک عقد مالی ہے تو پھر عقود مالیہ پر قیاس کرتے ہوئے جس طرح عقود مالیہ میں مقدار مال کی تعین موقوف ہوتی ہے طرفین کی رائے پر، تو اسی طرح سے باب نکاح میں بھی مقدار مہر کی تعین موقوف ہوگی زوجین اور طرفین کی رائے پر، کہ جس مقدار پر دونوں متفق ہو جائیں گے مقدار مہر وہی واجب ہو جائے گی. اگر دونوں 1000 پہ متفق ہو جاتے ہیں تو 1000 مہر واجب ہو جائے گا، دونوں 500 پہ متفق ہو جاتے ہیں تو 500 مقرر ہو جائے گا، اور دونوں اگر 5 روپے متفق ہو جاتے ہیں تو 5 روپیہ مہر واجب ہو جائے گا، اور 5 ہی روپے شرعاً ادا کرنے واجب ہوں گے. یہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ عقد مالی ہے، لہذا عقود مالیہ پر قیاس کرتے ہوئے مقدار مال جو ہے تو اس کی تعین یہ طرفین کی زوجین کی رائے پر موقوف تعین موقوف ہوگی. احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں یہ جو قیاس ہے کہ عقد مالی ہے لہذا عقود مالیہ پر ہم اس کو قیاس کرتے ہوئے اور مقدار مہر کی تعین ہم زوجین کی رائے پر موقوف کر دیں گے، ان کے سپرد کر دیں گے، فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس قیاس کے مقابل یہاں خاصہ کتاب اللہ آ رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے. تو مطلب یہ کہ اللہ نے کچھ مقرر کیا ہے جو اس کے علم میں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو تلاشیں گے کہ اللہ نے کیا مقرر کیا ہے، اور تلاشنے کے بعد جو مقدار ہم کو ملے گی تو ہم اس مقدار کو وہاں پر نافذ کریں گے. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک مقدار ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ ایک مقدار شرعی کو بیان کرنے میں خاص ہے، لہٰذا عقود مالیہ پر عقد نکاح کو قیاس کرتے ہوئے اس خاص کتاب اللہ پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اور اس خاص کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد میں کہ من جانب الشرع علی الاقل کتنا مہر واجب ہے، تو ہمارے فقہا نے اس کے اندر جو اجمال تھا اس کی تفصیل کے طور پہ احادیث کریمہ کو سامنے رکھا، اور اس کی روشنی میں یہ طے کیا کہ مہر کی جو اقل مقدار ہے وہ 10 درہم ہے. 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا ہے. 10 سے زیادہ یہ زوجین کی رائے پر ہے کہ وہ 10 سے زیادہ کتنا مقرر کرتے ہیں، البتہ کم از کم 10 درہم یہ رہنا ہی ہے. اس سے کم کرنے کا اختیار نہ تو لڑکی کو، نہ ہی اس کے ولی کو، نہ ہی لڑکے کو، نہ ہی اس کے ولی کو، کسی کو بھی 10 درہم سے کم کرنے کا اختیار نہیں ہے. کم از کم 10 درہم یہ واجب ہوگا. اس کے بعد میں اس سے آگے جتنا مقرر کرنا چاہیں تو مقرر کر سکتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، 10 درہم واجب نہیں ہے، بلکہ اگر وہ دونوں 5 درہم پہ متفق ہو جاتے ہیں، 2 درہم پہ متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اتنا ہی واجب ہوگا. تو یہاں پر خاص کتاب اللہ کے معارض ایک قیاس آیا، تو اس قیاس کو ترک کر دیا گیا اور خاص کتاب اللہ پر عمل کیا گیا، جو کہ پیچھے ضابطہ بیان کیا گیا تھا، کیونکہ یہاں پر تطبیق کی کوئی صورت نہیں تھی کہ خاص کتاب اللہ پر بھی عمل ہو جائے اور اس قیاس پہ بھی عمل ہو جائے. دونوں پہ عمل ممکن نہیں تھا، اس لیے اس قیاس کو ترک کر دیا گیا اور خاص کتاب اللہ پر عمل کیا گیا. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہ خاص ہے تعین شرعی میں یا مقدار شرعی کو بیان کرنے میں، مقدار شرعی مقرر کرنے میں، لہٰذا اس پر عمل ترک نہیں کیا جائے گا. اس اعتبار سے
کہ یہ عقد مالی ہے لہٰذا اسے عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے۔ فَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْمَالِ فِيهِ مَوْكُولًا إِلَىٰ رَأْيِ الزَّوْجَيْنِ، کہ اس کے اندر مال کی تعیین اور مال مقرر کرنے کا اختیار یہ زوجین کی رائے کے سپرد کر دیا جائے، کما ذکرہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی نے ذکر کیا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا، اب یہاں اختلاف ہو گیا کہ امام شافعی نے عقد نکاح کو ایک عقد مالی قرار دیا اور احناف نے اسے محض ایک عقد مالی قرار نہیں دیا بلکہ اسے ایک سنت نبوی قرار دیا۔ اس اعتبار سے اب یہاں اختلافات کچھ ہو گئے۔ وَفَرَّعَ عَلَى هَذَا أَنَّ التَّخَلِّيَ لِنَفْلِ الْعِبَادَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِالنِّكَاحِ، اور اسی پر اس مسئلے کی تفریح ہوئی کہ نفلی عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا یہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے، نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے امام شافعی کے نزدیک، کیونکہ وہ ان کے ہاں ایک عقد مالی ہے۔ تو جس طرح سے اگر کوئی انسان موبائل خرید و فروخت کر رہا ہے تو وہاں پہ موجود رہنا اس سے افضل ہے کہ آپ جا کر کے کوئی نفلی عبادت کر رہے ہوں۔ عقد مالی جہاں پہ ہو رہا ہو اس مجلس میں شرکت سے افضل ہے نفلی عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا۔ تو چونکہ نکاح بھی ایک عقد مالی ہے امام شافعی کے یہاں، اس لیے مجلس نکاح میں شرکت کرنے سے افضل ہے نفلی عبادت کے لیے خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا۔ البتہ ہمارے یہاں چونکہ یہ محض ایک عقد مالی نہیں ہے اس لیے مجلس نکاح میں شرکت کرنا یہ نفلی عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے افضل ہے۔ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ، اور امام شافعی نے نکاح کو باطل کرنا مباح قرار دے دیا طلاق کے ذریعے، جیسا بھی شوہر چاہے، اکٹھے یا الگ الگ، کہ ایک بارگی 3 دینا چاہے یا الگ الگ 3 دینا چاہے، جس طرح بھی اس کو نکاح کو باطل کرنا چاہے اسے اختیار ہے، کیونکہ ان کے یہاں یہ ایک عقد مالی ہے۔ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور یوں ہی امام شافعی نے ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی مباح قرار دے دیا۔ البتہ یہ صورتیں ہمارے یہاں بدعت ہیں، اکٹھے 3 طلاق دینا یا ایک جملے میں 3 طلاق دینا یہ ہمارے یہاں بدعت ہے۔ طلاق کا مسنون جو طلاق سنت ہے، یعنی طلاق دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بیوی حیض سے فارغ ہو اور حالت طہر میں ہو تو پھر ایک طہر میں 1 طلاق دی جائے، پھر دوسرے طہر میں 2 طلاق دی جائے اور تیسرے طہر میں 3 طلاق دی جائے، اکٹھے 3 طلاقیں نہ دی جائیں۔ وَجَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ، اور امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے عقد نکاح کو خلا کے ذریعے قابل فسخ قرار دیا کہ خلا سے نکاح فسخ ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، جس طرح سے بیع فسخ ہو جاتی ہے۔ البتہ ہمارے یہاں نکاح یہ بیع کی طرح فسخ نہیں ہوگا بلکہ خلا کے ذریعے یا طلاق بائن یہاں پر پڑے گی۔ تو یہ چند مسائل ہیں جو اس اختلاف پر متفرع ہوتے ہیں، جن کو حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر بیان کیا۔ پروردگار عالم ہمیں کما حقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔